الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني قد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله برادران اسلام، مہمانان گرامی قدر، میری آپ کی ہم سب کی یہ سعادت خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کی اس حوصلے والی زمین پر آسمان کی چھت کے نیچے ان کھلی رحمت والی فضاؤں میں
اپنے رب کا اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ انسان کی مختصر سی زندگی میں وہ لمحے، وہ ثانیے، وہ وقت، وہ گھڑیاں حاصل حیات ہوتی ہیں جن میں بندہ اپنے رب اور اپنے رسول کو یاد کرتا ہے۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مہربانی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یوں تو اس خالق اور مالک کے آپ اور ہم سب پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہمارا بال بال رواں رواں اللہ جی اوپر تشریف لے جی حج صاحب، اللہ اکبر، ہمارا بند بند سن سن اللہ کا شکر ادا کرے، زندگی ختم ہو سکتی ہے، رب کا کرم ختم نہیں ہو سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ مالک نے بڑے مان سے فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کی نعمتیں گننا شروع کر دو، زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی نعمتوں کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا نظر آئے گا۔ لیکن اس رب نے آپ اور ہم سب پر سب سے بڑا جو احسان فرمایا، ہم گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو، ناکاروں کو اپنا محبوب نبی عطا فرمایا۔ یاد رکھیں، ایک لائق آدمی کو اگر کوئی اچھی چیز مل جائے تو وہ اس کی لیاقت کا تقاضا ہے، لیکن ایک نکمے اور ناکارہ آدمی کو ایک بہت بڑی چیز مل جائے تو وہ سوائے اللہ کے فضل کے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا گن نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جس بات کے اوپر بھروسہ کر کے چھاتی پہ ہاتھ دھر کے کہہ سکیں کہ ہم نبی کریم کے قابل تھے۔ ایک بھی بندہ ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو چھاتی تان کے کہہ سکے جی ہمارے اندر یہ میرٹ تھا جس کی وجہ سے ہم نبی پاک کی آمد کے حقدار تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ایک بزرگ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اگر نبی میرٹ پر بانٹتا، معیار دیکھتا، صلاحیت دیکھتا، جیسے کوئی بڑی نوکری ہوتی ہے اس کے لیے میرٹ رکھا جاتا ہے کہ جو آدمی ایم اے پاس ہوگا، یہ ڈگری ہوگی، پھر اس کو یہ نوکری ملے گی۔ اگر اللہ اس طرح کوئی میرٹ بناتا کہ اس میرٹ پہ جو پورا اترے گا اس کو فلاں نبی ملے گا، جو اس میرٹ پہ پورا اترے گا اسے فلاں نبی ملے گا، وہ بزرگ رویا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ اگر معیار اور میرٹ بناتا ہمارے حصے کوئی نبی نہ آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی گناہ تھا، خرابی تھی۔ وہ سر جھکا کے کہتے تھے میں کیا کہوں، ساری امتوں کی خرابیاں ہم میں ہیں،
کوئی امت کم تولتی تھی، ایک گناہ تھا، کوئی امت جھوٹ بولتی تھی، ایک گناہ تھا، کوئی امت اللہ سے بغاوت کرتی تھی، ایک گناہ تھا۔ اللہ انہیں بولتا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، وہ کر لیتے تھے۔ ہر امت میں ایک یا دو غلطیاں تھیں۔ اللہ جانتا ہے ہمارے اندر ہم کم بھی تولتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کم بھی ناپتے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں، غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی جگہوں پہ قبضے کرتے ہیں۔ کون سا گناہ ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ اس لیے وہ بزرگ رو کے کہتا تھا ہمیں تو کوئی نبی ہی نہ ملتا، لیکن رب نے میرٹ کی بجائے فضل جب فرمایا تو سب سے اچا اور سب سے سچا رب کا یار ہمارے حصے آیا۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی ہستی ہم نکموں اور ناکاروں کے حصے میں آ گیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے، سب سے اچھے لوگ جو اس کی قیمت پے کر سکیں وہ اسی چیز پہ انگلی رکھتے ہیں، حیثیت جو ہے ان کی۔ تو خود رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں اتنی سستی شے نہیں تھی کہ مجھے کوئی مانگنے والا نہ تھا، مجھے کوئی چاہنے والا نہ تھا، نہ میرے مانگنے والے لاکھ تھے، کروڑ تھے۔ میرے مانگنے والے عام نہیں، نبی تھے، رسول تھے۔ اور پھر ایک ہوتا ہے بھکاری جو مفت میں مانگتا ہے، ایک ہوتا ہے مزدور جو کچھ دیتا ہے پھر مانگتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا میرے مقام کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، میں تمہیں مفت میں مل گیا ہوں، شاید اس لیے بے قدرے ہو۔ فرمایا آنا دعوت ابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ خلیل کا معنی ہے یار، دوست، جسے رب نے اپنا یار بنایا، اپنا دوست بنایا، اور اپنے کعبے کی تعمیر کو جن کے ذمے لگایا۔ اور حضرت خلیل نے یاری لگائی اور توڑ چڑھائی۔ لامن سوکھی پالن اوکھی، لا سارے لیندے نے، لیکن توڑ کسے؟ کہتے ہیں نہ پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے، پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، جنہ دے گھڑے رستے وچ ٹوٹ گئے انہاں دا بھرنا نہ بھرنا برابر۔ حضرت ابراہیم کو رب نے جس منزل پہ بھی آزمایا ہے اس بندہ خدا نے منٹ نہیں لگایا ہے، رب نے جان مانگی اس نے چھلانگ لگائی۔ عمر تھی ٹوٹل حضرت ابراہیم کی 17 سال کی عمر میں چیخے نمرود کے اندر چھلانگیں لگا رہا ہے، ذرا نہیں گھبرا رہا ہے، جدھر اشارہ ہوتا ہے ادھر ہی جا رہا ہے۔ جان کی بازی لگانی اوکھی ہے، اور جو لوگ مرنے اور ڈوبنے لگتے ہیں تنکوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ ڈوبنے والا ڈوب رہا ہو اسے تنکا بھی نظر آئے پکڑتا ہے، شاید بچ جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام اس ہستی کا نام ہے کہ جبریل فرشتوں کی قطار سامنے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی خلیل ایک مرتبہ ہاں کر،
نہ رہے گا چکھا نہ رہے گی نار، ہم اس کو ابھی ایک پر ماریں گے بجھا ڈالیں گے، تو ہم سے بول تو صحیح عمر کتنی خلیل اللہ کی؟ 17 یا 18 سال، ہمارے ہاں 40 50 70 سال کے ہو گئے، ہماری حالت یہ ہے، وہ ابھی اٹھتی جوانی ہے، 18 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جبریل کو کہا کہ میری مدد کے لیے آنے والے سارے فرشتوں کی برات لانے والے، تو میری مدد کو تو آیا، پر اتنا بتا کہ میرے مالک کو خبر ہے، میرے سجن کو پتا ہے کہ میں جلنے لگا ہوں، کہا اسے سارا پتا ہے، بس اتنا سننا تھا، کہا تو بیچ میں کیا لینے آیا ہے؟ میں جانوں میرا یار جانے، میں جانوں میرا پروردگار جانے۔ یہ مقام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ پھر منزل آئی کہ گھر کہاں ہے، مکہ کہاں؟ اپنی محبوب بیوی کو اٹھا، اپنے اس بچے کو 80 سال تک دعائیں مانگ مانگ کے جو بیٹا مانگا، آرڈر ملا، اسے اٹھا لے جا اجڑی بستی میں، نہ بندہ نہ بندوں کی ذات، نہ کوئی شجر نہ کوئی بشر، نہ پانی کا نام۔ منٹ لگایا، بیوی بچے کو سواری پہ چڑھایا، آ کے مکے کی بستی میں بٹھایا، نہ بندہ نظر آیا نہ بندے کا سایہ نظر آیا، وہاں بٹھا کے پلٹا روتا ہوا، کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، لے او یار حوالے رب دے۔ کیا مقام، کیا شان ہے! بیوی اٹھ کے جب دیکھا، سر کا سائیں، سر کا تاج، اجڑی جگہ پہ میرے دودھ پیتے بچے کو چھوڑے جاتا ہے، ہم سے منہ موڑے جاتا ہے، سارے رشتے پیار کے توڑے جاتا ہے۔ پاک بی بی نے آواز دی، اللہ کے خلیل، کوئی غلطی ہوئی ہم سے، کوئی گناہ ہوا ہم سے، کوئی کمزوری ہوئی ہم سے، کوئی نافرمانی ہوئی ہم سے کہ اس ویرانے میں چھوڑے جاتے ہو، سارے پیار کے رشتے توڑے جاتے ہو، کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو؟ خلیل اللہ نے دل پہ قابو رکھ کے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بی بی نے کہا کیا مالک کی مرضی یہی ہے؟ ذرا سا سر ہلایا، وہ جو تھا خلیل اللہ کا جایا، وہ پانی کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ بی بی نے صدا لگائی، جانے والے پھر تو چلا جا، اگر مالک کی یہی رضا ہے تو ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں، جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا، ہم کانٹوں سے نباہ کر لیں گے، تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا۔ میرے پیاروں، اتنی بڑی ہستی، پھر کعبہ بنانے کا وقت آیا، رب نے انہی کے ذمے لگایا۔ حضرت خلیل اللہ نے بیٹے اسماعیل کو کام پہ لگایا، مقدس ہاتھ، پاک ہاتھ، عظیم ساتھ، باپ بیٹا دونوں عظیم ہستیاں جن کے نام سے گونجتی ہیں اب بستیاں، یہ ہیں وہ ہستیاں۔ دونوں نے کعبہ بنانا شروع فرمایا، جب کعبے کو مکمل فرمایا، اب خلیل اللہ نے ساری محنتوں کا ثمر مانگا، جس کے لیے میں نے تمہید باندھی۔ اب آ گئی بات، جتنی قربانیاں دیں، اب رب سے ان قربانیوں کا
ثمر مزدوری اجرت مانگنے کا ویلا آیا۔ اب اللہ کا خلیل کعبے کے پاس آیا، ہاتھ اٹھایا، بیٹے کو پہلو میں کھڑا فرمایا، کھڑا کر کے کہا میرے بچے اسماعیل میں دعا کروں تو آمین کہنا۔ اب مانگا کیا؟ یہ نہیں مانگا رب اردن کو آباد کر، فلسطین کو آباد کر، عراق کو آباد کر، اپنی بستی کی خیر نہیں، بلکہ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ او میرے پاک پروردگار، او میرے سونے رب، او میرے سونے اللہ، میں نے تیرا گھر بنا ڈالا، میں نے تیرے کعبے کو مکمل فرما ڈالا، میں نے تیرے گھر کو بنایا، اب میں نے تیرے سامنے اپنی نیاز مندی کی جھولی کو پھیلایا۔ سن خدایا گھر تیرا میں نے بنایا، ابھی امام کیوں نہیں آیا، خطیب کیوں نہیں آیا؟ مسجد بنے تو مسجد بغیر امام کے خطیب کے، مسجد بھی سوچتی ہے، دعائیں کرتی ہے، مولا میں تو ہوں پر میرا چلانے والا، میرا اس سلسلے کو آگے بڑھانے والا۔ اب حضرت خلیل اللہ نے کہا ربنا، او میرے سونے رب، بڑا میری آبادی کا سبب، وابعث فیہم رسولا، جیسے تیرا گھر عظیم اور بڑا ہے، اس گھر جیسا کائنات میں گھر نہیں ہے، تو امام بھی اتنا بڑا بھیج کون سا؟ وابعث فیہم رسولا، سارے رسول تھلے تھلے تے جیڑا تیرے کول بیٹھا ہے بلے بلے، تے ساری دعا ایوے کہ تو انہوں گھلے تاکہ تیرا نظام زمین تے چلے۔ ربنا، یہ کس کی ہے دعا؟ خلیل اللہ کی ہے۔ کہاں؟ قرآن میں۔ بتائی کس نے؟ رب نے۔ مانگ رہے ہیں خلیل اللہ، کہہ کیا رہے ہیں؟ وابعث، بھیج۔ اللہ اکبر۔ بھیج انہوں آکھید ہے جڑا پہلے موجود ہوئے، جڑا نہ ہوئے نو آکھید پیدا کر۔ تے رب نو حضرت خلیل نے آکھیا انہاں نو یہ پتہ سی کہ محبوب کتھے نے۔ وابعث، ربا بھیج۔ کنو بھیجاں؟ رسولا۔ اے جڑے ویلے اے نا دے اتے دو زیران زبران لگ جاون تے علمی دنیا وچ آدھے نے اے جڑیاں تنوینہ نے اے تعظیم دیاں نے، اے انڈیکیٹر نے کہ عام رسول نہیں منگیا، او رسول منگیا جڑا رسولان دا سردار ہے، او رسول منگیا جڑا نبیان دا بادشاہ ہے، جڑا عرش دا صدر نشین ہے۔ ربا اس رسول نو بھیج، اور کوئی نہیں چاہیدہ، سانو ہوئی چاہیدہ۔ ماشاءاللہ بابا بلے شاہ کیا کہنے، ادوں قرآن بولیا، ادوں قصور دا مہمان بولیا، بس زبان دے وچ فرق ہے۔ قرآن دی زبان عربی ہے تے بابے بلے شاہ دی زبان پنجابی ہے۔ قرآن نے دے لفظ نے ربنا وابعث، مولا بھیج، تے چانو اور چاہیدہ کوئی نہیں، ہوئی چاہیدہ ہے۔ بلے شاہ ہورا نے ترجمہ کر چھڑیا، آدھن اکو، چلو تو انہوں عربی سمجھ نہیں ہوندی، اے تے آنی ہے۔ اکو رانجھا مینوں لوڑی دا، اکو رانجھا، دوجا کوئی نہیں۔ لفظاں دے ہوتے ایک ایک لفظ بول دا ہے، اکو رانجھا مینوں لوڑی دا۔ لفظ جدو آندہ ہے نا رانجھا، کئی مولویاں دے دماغ نو پھر جاندہ ہے مانجا۔ تکو جی ظلم نہیں کمایا، رانجھا کتھے قرآن تے کتھے رانجھا۔
یہ جتنے ہونے نا ادھورے اللہ انہوں کرے پورے، نرے فتورے سمجھ انہوں نہیں آنا ہی ادھو باں کرن لگ پہن گے، لڑن لگ پہن گے، فتوے دھرن لگ پہن گے، جتے وے کو اتھے مرن لگ پہن گے۔ ہوئے جو ادھورے اکو رانجھا او تکو ظلم کتاب آکھن گے بلے شاہ نو ظلم کتاب بلے شاہ ایک کنو رانجھا آکھی جاندہ ہے۔ بلے شاہ کھیا توڑا رانجھا ہو رے ساڑا رانجھا ہو رے۔ حضرت علی حیدر رحمت اللہ علیہ انہیں آکھیا جے تینوں سمجھ نہیں آئی تے میں سمجھاواں آدن الف الست ازل دیاری لگ رہی ہیر یتیم دی ہے نی میں بچ رسولاں رانجھا ڈٹھا نی میں وچ رسولاں رانجھا ڈٹھا مینو قسم تے عرش عظیم دیئے اندے مونڈے اتے کملی مزمل والی اتے ہاتھ کھنڈی حامیم دیئے علی حیدر رانجھا اج پچھاتا او تا ظاہر صورت میم دیئے۔ اس واسطے حضرت بھلے شاہ نے ٹھیک آکھیا ایک رانجھا۔ ایک اور بابا بولے او دے کہ رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے مدینہ پاک دیاں رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک رون دوبارہ ویکھن نو جڑے ویکھ آئے نے او بھی روندے نے جنہ نہیں ویکھیا ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں ایک رون دوبارہ ویکھن نو کیوں تو رانجھا سب دا سانجھائے تینو گھلدا اپ سلام خدا لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے تیرا تخت ہزارہ ویکھن نو لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے تیرا تخت ہزارہ ویکھن نو بلے شاہ جی تے واہ جی فرما دے نے مولا ایک رانجھا مینوں لوڑی دا کیڑا اگوں گل کھول دیتی جے دے سر تے میم مروڑی دا۔ اے بابے جدوں پہلی گل فرما دے نے کئیاں نو وٹ چڑھ جاندے نے کی فرما دینے اگوں انہاں دی بھی عادت ہے اے بابے جتنے بزرگ نے جڑے صوفیاء نے اے یار دی گل پردے وچ رکھ کے بول دینے اگے جا کے کھول دینے سنن والے پہلے ڈول دینے اے کی پہ بول دینے بزرگاں نے پہلے بولیا جڑے ویلے مفتی ڈولیا پھر انہاں مسئلہ کھولیا پہلے آکھا ایک رانجھا مینوں لوڑی دا اگوں کھول دیتا جے دے سر تے میم مروڑی دا جے دے سر تے میم مروڑی دا اگوں آدھے نے کون فایا کون تو پہلے لگیاں اے نیوں نہیں لگڑا چوری دا تو کل بنیا آدم کل بنیا اے زمین اسمان کل بنے او سونا اللہ تے او دا پیارا محبوب او مہر علی رل دوہیں بیٹھے۔ ان بزرگوں کی کیا کہنے یہ علاقے ان کے جدا جدا علاقے ان کے الگ الگ زبانیں ان کی جدا جدا لیکن اندر سے یہ ایک ہیں اندر سے یہ ایک ہیں اس لیے یہ نیک ہیں تے جڑے ساڑے آلے کھاتے اتھوں ان کا اتحاد ہے نہیں سمجھ آئی اوپر سے ان کا اتحاد ہے اندر یہ ساری ابلیس کی اولاد
PDM اج کل نواں اتحاد نہیں بنیا کی PDM ویچی او دے نونے ویچی او دے پیے ویچی پتہ نہیں کی کیے ہیے کے شیے پتہ نہیں کی کیے ان کا اتحاد ہونے پتہ نہیں کوئی بندہ پہ رستے دسدہ سی انہیں آکھیا یہ غیر فطری اتحاد اتوں سینے نال سینے ملان دینے بچوں چھریاں ایک دوجے نو چلان دینے اونج اے متحد نظر آن دینے تے ایک دوجے بابے بولے انہیں آکھیا ہڈی سوٹتے پھر انہاں دا اتحاد ویک نہیں سمجھ آئی ہن فضل الرحمان بھی اتھے تے چاچا زرداری بھی اتھے تے شریف النسل بھی اتھے تے ساری بے عقل بھی اتھے تے انہاں دا حضرت با یزید بستامی جا رہے تھے ساتھ آپ کے فقیر تھے کتے بیٹھے تھے کٹھے تو ایک فقیر نے کہا سرکار ایک کتے کتنے متحد ہیں کتنے پیار سے کٹھے بیٹھے ہیں بابے حضرت با یزید بستامی نے مسکرا کے کہا پترا اے اتحاد عارضی ہے انہاں کیا او کنج فرمایا ہڈی سوٹتے پھر ویک فضل الرحمان کتھے اس واسطے دنیا دور تے طالب کتے رل مل دوہاں تانی ہڈاں اتے ہونٹ انہاں دے ایمیں عمر ویہانی یہ جھوٹی نسلیں یہ گندی شکلیں ان کے سینے ملتے ہیں ان کے اندر میں کٹاریاں ہیں تلواریں ہیں یہ اوپر سے ایک ہیں اندر ان کے چھیک ہی چھیک ہیں لیکن یہ جو اللہ والے ہیں قصور میں بلے شاہ ہے گولڑے میں مہر علی شاہ ہے بولی سن ادھر مہر حضرت بلے شاہ بولا اس نے کا کون فایا کون اگے تھی لگیاں اے نیوں نہیں لگڑا چوری دا ای قرآن جا ادو مہر علی شاہ بولیا پوٹو ہار دی بولی وچ انہیں آکیا کون فایا کون تے کل دی گل اساں پہلے پریت لگائی ازاوی سانو اے پہ دس دے بوٹے بیلے کاہی اوے تے میں دا حرف نشان نہ تے میں دا حرف نشان نہ آ جدوں دتی میم گواہی مہر علی رل دوہیں بیٹھے تے جد حب دوہانو آئی ہون سمجھ آئی اکو رانجھا حضرت خلیل اللہ کی دعا کیا کہا مولا وابعث فیہم رسولا منہم مولا اسی مکے کی بستی میں سے وہ شان والا وہ آن والا وہ اچھی شان والا وہ بلند مقام والا وہ درود و سلام والا اور سونے نام والا اس کو بھیج اس کو کیا کمال لفظ ہے قرآن پاک کے کیا حسین دعا ہے خلیل اللہ کی مانگا بھی تو کیا ایک قطرہ چشم تصرفات ساغر تیرے سوال پہ ہم رقص کر گئے خلیل اللہ نے کعبہ بنایا پھر جھولی کو پھیلایا اور نعرہ میرے نبی کے نام اور ذکر کا لگایا ابھی بھی پوچھتے ہیں تم نے میلاد کیوں منایا پتہ نہیں انہوں نے کنے پڑھایا اب بھی پوچھتے پھرتے ہیں ذکر تم نے کیا میں نے کہا ہم تو کل پیدا ہوئے 5000 سال پہلے یہ کون ہے جو میرے نبی کے ذکر کے چرچے فرما رہا ہے یہ کون ہے جو نعرے لگا رہا ہے مولا بھیج اسے
اب کرم فرما۔ اب جو کہنا میں چاہتا تھا، مانگا خلیل اللہ نے، اسماعیل ذبیح اللہ نے، تے ملیا کنانو؟ اصل گل تے اے سوچنی ہے، منگڑ والا ہو رے جنوں ملیا اے ہو رے، انو آخ دینی ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، بھاگ جاگ جا ملیا وانیو ستیاں نو، ایک چم دیاں سر دا تاج تیرا، ایک سکھ دیاں تیریاں جتیاں نو، جے یار فرید قبول کرے جنت واڑ دیندہ پھڑ کتیاں۔ یہ اس کا خالص فضل ہے، یہ اس کی خالص رحمت ہے، ورنہ میں اور آپ کس کھاتے میں، کس شمار میں، کس قطار میں، کیا ہم اس قابل تھے کہ نبیوں کا نبی ہمارے حصے آتا؟ یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا، اللہ اکبر، یہ رب کی خاص عنایت ہے۔ میں نے جس بابے کا ذکر کیا، اس بابے نے کہا رب تعالیٰ نے نہ ہماری عقل دیکھی، نہ ہماری شکل دیکھی، نہ ہمارے اعمال دیکھے، نہ ہمارے احوال دیکھے، اس نے دیکھے تو آمنہ کے لال دیکھے۔ اس نے ان نکموں کے اندر اپنا محبوب بھیج دیا، انہیں عطا کر دیا، اور خود حضور فرماتے تھے، آپ فرماتے